أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النمل آیت نمبر 7 سے 14۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین۔ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے ایک بار پھر اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا قصہ اور واقعہ بیان فرمایا ہے، اور بطور خاص ان کو نبوت و رسالت ملنے کا قصہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
اور تسی آستہ بولیا کرو بزرگو۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور یاد کروایا ہے کہ اے نبی ذرا دیکھیے، یاد کیجئے ذرا اس وقت کو کہ جب ہم نے اپنے پیغمبر اور بڑے ہی جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچانک دوران سفر نبوت و رسالت سے نواز دیا تھا، اور جس طرح ہم نے آپ کو غار حرا میں نبوت و رسالت کی ذمہ داری سونپ کر اہل مکہ کی طرف بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، قرآن مجید جیسا معجزہ عطا فرما کے ان کی طرف بھیجا ہے کہ جائیے ان کو ہمارا تعارف کروائیے اور انہیں توحید کا سبق پڑھائیے۔ اسی طرح آج سے صدیوں پہلے ہم نے اپنے ایک اور پیغمبر کو بھی اسی طرح اچانک انہیں رستے میں دوران سفر ہی نبوت و رسالت کی ذمہ داری سونپ دی اور ان کے سر پہ نبوت و رسالت کا تاج سجا دیا تھا، اور پھر ہم نے ان کو موقع پر ہی 2 معجزات فوری طور پر عطا کر دیے اور کہا کہ جائیے اب آپ فرعون، اس کے سرداروں اور اس کی قوم کے پاس جائیے اور انہیں جا کے ہمارا پیغام سنائیے، انہیں بتائیے کہ اس کائنات کا رب کون ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو وہاں سے آزاد کروائی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اور پھر اس نے اور اس کے سرداروں اور قوم نے، اکثریت نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا جاننے ماننے کے باوجود بھی ان کا انکار کر دیا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی پہلے پیغمبر تھوڑے ہیں کہ جن کے ساتھ قوم اس طرح کر رہی ہے، ضد، ہٹ درمی، تکبر کا مظاہرہ کر رہی ہے اور پیغمبر کی تعلیمات کا انکار کر رہی ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ پاک نے اشارہ کیا کہ دیکھیے ذرا کہ ہم نے ان فسادیوں اور ان کافروں، مشرکوں اور ان متکبر لوگوں کا انجام کس طرح کیا، کیا انجام کیا، کس طرح ہم نے ان کو غرق کر دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے ملنے کا قصہ اور واقعہ۔ اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جیسا کہ قرآن مجید کے دیگر مقامات سے واضح ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے دوبارہ واپس مصر تشریف لا رہے تھے، اللہ پاک نے وہاں کئی سالوں تک ان سے بکریاں چروائیں، اور بکریاں چروانے کے بعد کئی قسم کی اللہ پاک نے ان کی تربیتیں فرمائیں، کئی ٹریننگ سیشن سے گزارا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے اہل کے ساتھ واپس مصر تشریف لا رہے تھے تو رستے میں ہی ہم نے ان کو کس طرح نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پہلے تو رستہ بلا دیا، پتہ نہیں چل رہا کہ جانا کدھر، اور انہوں نے اپنی فیملی سمیت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ٹھہرے ہوئے تھے کہ اچانک اللہ پاک نے ان کو دور ایک آگ دکھائی، ایک روشنی دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کی طرف بڑھے، اس آگ کی طرف بڑھے، اپنی بیوی کو یہ کہہ کر کہ آپ یہیں ٹھہرو،
وہ سامنے آگ نظر آ رہی ہے تو میں وہاں جاتا ہوں، یا تو وہاں سے میں کوئی انفارمیشن اور خبر لے کر آؤں گا، یعنی رستے کے متعلق معلومات، اور اگر کوئی انسان وہاں مجھے نہ ملا تو ایٹ لیسٹ میں وہاں سے کوئی آگ کا انگارہ تو لے آؤں گا نا، آگ کا سلگتا ہوا انگارہ لے آؤں گا اور ہم اس سے تاپ لیں گے، یعنی اس سے ہم اپنے آپ کو وارم اپ کر لیں گے، کچھ ہیٹ لے لیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب وہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو وہاں پر عام روایتی آگ نہیں تھی جو دور سے انہیں آگ لگ رہی تھی، بلکہ وہ ایک خاص قسم کی آگ تھی، یا وہ ایک خاص قسم کا نور اور ایک خاص قسم کی روشنی تھی۔ اور در حقیقت آگ اور نور کے پردے کے اندر اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو رہے تھے۔ وہ ہر رات کے آخری پہر، تہجد کے آخری حصے میں بھی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور دیگر کتب کے اندر حدیث موجود ہے۔ اور آ کر اس وقت وہ یہ آواز لگاتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، وہ نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، کہتا ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن میدان محشر میں نزول فرمائیں گے، فرشتے بھی نزول فرمائیں گے، اس کے عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، لیکن افسوس کہ بہت سے لوگوں نے اس کا انکار کیا، حالانکہ آیات زیر تفسیر کے اندر اور احادیث کے اندر باقاعدہ اس کے واضح اشارے موجود ہیں اور واضح یہ عقیدہ موجود ہے کہ اللہ پاک نور کے اور آگ کے پردوں کے اندر سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ آئیے ابھی ہم آیات کی تفسیر کے دوران اس بات کو انشاءاللہ مزید پڑھیں گے۔ اذ قال، جب کہا موسیٰ نے علیہ السلام، اذ قال موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لی سے یا کو، اہلی ہی، اپنے گھر والوں، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اہل میں، اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی شامل ہوتی۔ انی، بلا شبہ میں نے، آنستو، دیکھی ہے، نورا، ایک آگ، I have perceived a fire، میں نے ایک آگ محسوس کی ہے، میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ سآتی، سین زبر سا، ان قریب، آتی، میں لاؤں گا، کم، تمہارے پاس، منہا، اس سے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے نار کی طرف، کیونکہ نار عربی زبان میں مؤنث ہے۔ سآتیکم منہا بخبر، ان قریب میں لاؤں گا تمہارے پاس، آتی کا لفظی معنی ہے آؤں گا، لیکن آگے چونکہ خبر ان کے ساتھ بازر بھی لگا ہے، اس لیے ہم اس بازر بھی کی وجہ سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ میں لاؤں گا۔ آؤں گا کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اگر آؤں کریں گے تو پھر بازر بھی کا الگ ترجمہ کریں گے، اور اگر آؤں گا کی بجائے لاؤں گا کر دیں، لازم سے متعدی میں بدل دیں، تو پھر بازر بھی کا الگ ترجمہ نہیں کرنا۔ سا، ان قریب، آتی، میں آؤں گا، کم، تمہارے پاس، منہا، اس سے، بھی، ساتھ، خبرن، کسی خبر کے، میں ان قریب تمہارے پاس اس سے کوئی خبر لاؤں گا، او
یا آتی میں لاؤں گا یا لے کر آؤں گا کم تمہارے پاس بی شہابن، یہاں بھی بازر بھی آ گیا آتی کم کے بعد، شہابن قبس سلگایا ہوا انگارہ، شہاب کہتے ہیں انگارہ ٹارچ، اور قابسن جو جل رہا ہو سلگ رہا ہو، جیسے کسی لکڑی کو آگ لگائی جائے تو دھواں شواں ختم ہو جائے، اس کے بعد وہ فل سرخ ہوتی ہے، جل رہی ہوتی ہے، قابسن برننگ، شہابن قابسن سلگتا ہوا انگارہ برننگ ٹارچ، او آتیکم بی شہابن قبس یا تمہارے پاس اس سے سلگایا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا، لعلکم تاکہ تم تستلون تاپ لو، لعلکم تستلون تاکہ تم تاپ لو۔ یہ تستلون جو ہے یہ اصل میں تھا سالیہ یسلا سے، باب افتعال تھا، اور اس کا اصل لفظ تھا تستلیون، تستلیون کے اندر تا تھی، تا صاد کے بعد تھی تا، اس تا کو تو کے ساتھ بدل دیا اور جو واو نون سے پہلے یا تھی اس کو حذف کر دیا گیا، تو یہ تستلیون سے بن گیا تستلون۔ تستلون کا معنی تاپنا، لعلکم تستلون تاکہ تم تاپ لو، یعنی اس آگ سے تم وارم اپ ہو جاؤ۔ فلما تو جب یا پھر جب جاء آیا ہا اس آگ کے پاس، تو جب وہ آیا اس کے پاس یعنی آگ کے پاس، کون آیا؟ موسیٰ علیہ السلام، نودیا اسے آواز دی گئی، جیسے سورہ جمعہ میں آتا نا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب تمہیں آواز دی جائے تو نودیا ندا آواز، اور نودیا فعل ماضی مجہول ہے پیسو وائس، نودیا آواز دی گئی اسے، ان کے نون ساکن ہے نا ان میں، تو نون ساکن کے بعد اگر با آئے تو پھر اس کے اندر میم کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، وہ نون میم میں بدل جاتا ہے، تو ان بورکا کی بجائے جب ملا کے پڑھیں گے، اکیلا پڑھیں گے پھر ان نہیں پڑھیں گے، جب ملا کے پڑھیں گے پھر امبورکا، امبورکا، تو ان کا معنی کہ بوریکا، یہ بھی فعل مجہول ہے، بوریکا برکت دی گئی ہے یا بابرکت ہے، من جو، وہ جو، ہو ایور، فی الناری آگ میں، امبوریکا من فی النار، کیا آواز دی گئی؟ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے۔ دیکھیں انسان جو ایک انتہائی کمزور مخلوق ہے، اللہ کے پیدا کردہ، انسان تو اپنی مرضی سے چل پھر سکے، انسان تو اپنی مرضی سے گفتگو کر سکے، دیکھ سکے، سن سکے، بول سکے، اور اللہ کو نعوذ باللہ ایسے لوگوں نے کیا بنا دیا کہ اللہ بول بھی نہیں سکتا، اللہ نیچے بھی نہیں اتر سکتا۔ صحابہ کرام کا، تابعین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کی جو جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، جیسے جیسے بیان ہوئی ہیں، ان کو من و ان تسلیم کیا جائے، سوائے اس کے کہ جہاں خود کہیں اللہ اور اس کے رسول نے اس کی تعویل کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ تفسیر جو میں نے اس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے عرض کی ہے، یہ تفسیر
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے بیٹے ہیں ابو عبیدہ۔ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ تفسیر آئی ہے صحیح مسلم اور مسند احمد کی دونوں احادیث میں۔ صحیح مسلم کے اندر تو یہ ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 5 باتیں بیان فرمائیں۔ ان 5 باتوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بیان فرمائی، وَحِجَابُهُ نُورٌ، اور اس کا اللہ پاک کا حجاب وہ نور ہے، روشنی۔ اور ساتھ ہی اس روایت کے اندر وفی روایت ابی بکر حجابہ النار، اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کا حجاب، اس کا پردہ وہ آگ ہے۔ اور آگے اسی حدیث کے اندر مزید یہ الفاظ ہیں کہ اگر وہ اللہ پاک اپنے یہ حجاب آگ یا نور کے حجاب اور پردے ہٹا دے، اللہ پاک کے چہرے کی شعائیں مخلوق پر پڑیں اور مخلوق ان کی تاب نہ لا سکے، اور مخلوق بلکہ ہر چیز کو وہ شعائیں جلا کر راکھ کر دیں، جہاں تک اللہ پاک کی نگاہ جائے ہر مخلوق کو بسم کر دیں، تو انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کھلی آنکھوں سے بغیر حجاب کے پردوں کے اللہ پاک کو دیکھ سکے۔ اور مسند احمد میں یہی حدیث بیان کی ہے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابو عبیدہ نے جو کہ عبداللہ بن مسعود کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہی حدیث بیان کر کے یہ آیت بھی ساتھ پڑھی۔ کون سی آیت؟ یہی آیت، فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی بطور دلیل کے یہ آیت بھی انہوں نے پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سلف صالحین کا، صحابہ تابعین کا یہ موقف تھا، یہ عقیدہ تھا کہ اس آیت مبارکہ میں یہ جو آگ ہے نا، آگ یہ اللہ پاک کا حجاب ہے۔ اور یہاں جو یہ فرمایا گیا نا کہ امبوری کا من فی النار، یہ جو من ہے نا، من فی النار جو آگ میں ہے وہ بابرکت ہے، وہ بہت بابرکت ہے، تو من سے یہاں مراد اللہ پاک کی ذات جو اس آگ کے، اس نور کے پردوں کے اندر تھی۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے ارد گرد ہے، اس میں وسعت ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو من فی النار ہے نا، اس سے مراد اللہ پاک کی ذات ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے یہ الفاظ بھی بیان فرما دیے، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور پاک ہے اللہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہاں یہ بات اس لیے بیان فرمائی کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے آگ کے حجاب میں نزول کو، یا خود کلام کرنے کو، یا اس کے آسمان سے نزول کو اپنے نزول کی طرح نہ سمجھ لے، اپنے کلام کی طرح نہ سمجھ لے۔ اس سے ملتی جلتی آیت سورہ شورى کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ پاک نے وہاں کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی خود فرما دیا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، جبکہ وہ سمیع و بصیر ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بھی ماننا ہے کہ اس کی مثل کوئی نہیں، اور یہ بھی ماننا ہے کہ وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، تو کیا مطلب ہوگا کہ وہ جس طرح دیکھتا ہے
اس طرح کوئی مخلوق نہیں دیکھ سکتی. وہ جس طرح سنتا ہے اس طرح مخلوق میں سے کوئی نہیں سن سکتا. دونوں چیزوں کو ماننا ہے کہ وہ سنتا بھی ہے. اب یہ نہیں کہ انسان کہے چونکہ میں بھی سنتا ہوں لہذا یہ تو بڑی معجوب بات ہے جی کہ اللہ تعالیٰ بھی سنتا، تو اللہ کے سننے کا انکار کر دو. چونکہ میں بھی دیکھتا ہوں اللہ بھی دیکھتا ہے، نعوذ باللہ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تو اللہ کے دیکھنے کا انکار کر دو. نہیں، فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی نہیں لیکن اس کے باوجود وہ سنتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی. تو دونوں چیزوں کو ماننا پڑے گا. ایسے یہاں کیا فرمایا؟ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ تو وہ آگ کے یا نور کے حجاب کے اندر تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو رہا تھا، جیسا کہ اگلی آیت مبارکہ بھی اس موقف کی تائید کر رہی ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو بے شک حقیقت یہ ہے، ان اللہ میں ہی اللہ ہوں، العزیز، ان اللہ، انا بھی معرفہ ہے اور آگے خبر بھی، اس میں جلالہ، اس میں اللہ بھی معرفہ ہے، تو اس لیے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو جائے گا. ان اللہ، میں ہی اللہ ہوں، العزیز، جو سب پر غالب ہے، الحکیم، کمال حکمت والا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ ان دو صفات کا بطور خاص تعلق تھا. فرعون کے پاس جانا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اے موسیٰ، اس فرعون کے پاس، اس ظالم کے پاس جاتے وقت تم نے گھبرانا نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، نہیں وہ بڑا ظالم ہے، نہیں، تمہیں بھیجنے والا کون ہے اس پر بھی نظر رکھنا. العزیز، جو سب پر غالب ہے، الحکیم، اور وہ کمال حکمتوں والا بھی ہے. جب اللہ پاک نے بتا دیا میں اللہ ہوں، تجھے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری دی جا رہی ہے، جیسا کہ سورہ اعراف، طٰہٰ اور دیگر صورتوں کے اندر اس کی وضاحت ہے، تفصیل موجود ہے، تو یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ فرمایا وَأَلْقِ، اور پھینک، عصا، لاٹھی، کا، اپنی، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنی لاٹھی پھینک. فَلَمَّا، تو جب، رَآ، اس نے دیکھا، ہاں اسے، کس نے دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، تہتز، کہ وہ حرکت کر رہی ہے. تہتز کہتے ہیں عجیب و غریب قسم کی حرکت، زگ زیگ قسم کی. کأنہ، گویا کہ، وہ، کأنہا، گویا کہ وہ، جان، گویا کہ وہ ایک سانپ. سورہ اعراف اور سورہ شعراء کے اندر اللہ پاک نے اسے کیا کہا؟ ثعبان. ثعبان کا معنی ہوتا ہے بڑا سانپ، اژدہا، اور یہاں اللہ پاک نے اسے کہا جان. اہل علم نے دونوں الفاظ میں یہ تطبیق بیان فرمائی ہے کہ جان کا معنی ہوتا ہے عموماً چھوٹا سانپ، باریک سانپ، اور جو چھوٹا اور باریک سانپ ہوتا ہے اس کی حرکت زیادہ تیز ہوتی ہے. تو بعض اہل علم نے اس کی تطبیق دونوں الفاظ کی یہ بیان فرمائی کہ آغاز میں اللہ پاک نے جب انہیں ان کی لاٹھی کو سانپ بنایا تو اس وقت وہ جان تھا، یعنی چھوٹا اور باریک سانپ تھا جو بڑا تیز تھا، پھرتیلا. اور جب وہ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، یعنی ساری قوم کی موجودگی میں، لوگوں کی موجودگی میں، اس وقت وہ بڑا بن چکا تھا. آہستہ آہستہ اللہ پاک نے اسے بڑا بنا دیا. ایک یہ تطبیق. اور بعض نے کہا کہ وہ سائز میں ثعبان تھا، بڑے اژدہا کی طرح، لیکن حرکت میں اور پھرتیلا ہونے میں وہ جان تھا، جیسے چھوٹا سا باریک پھرتیلا سانپ ہوتا. کأنہا جان، جیسے وہ ایک سانپ ہے. ترجمہ دونوں جگہ ہم سانپ کر دیتے ہیں. واللہ،
جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا لاٹھی پھینکی اور اللہ نے اسے سانپ بنا دیا، یہ نبوت اور رسالت ملنے کے فوراً بعد ہی اللہ پاک نے معجزات دے دیے۔ واللہ، وہ لوٹا، مدبرن، پیٹھ پھیر کر، دوبر سے وہ پیٹھ پھیر کر لوٹا، یعنی پیٹھ پھیر کر، منہ موڑ کر اس سے دور پرلی طرف کو موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگ گئے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور نہ يُعَقِّبْ واپس مڑا، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور وہ واپس نہیں مڑا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں، اے موسیٰ مت ڈر، انی لا یخافو، بے شک انی، بے شک میں، لا یخافو، نہیں ڈرا کرتے، لدیہ، میرے پاس، المرسلون، رسول۔ اے موسیٰ ڈریے نہیں، میرے پاس، میری جناب میں، میری موجودگی میں رسول ڈرا نہیں کرتے، میں پاس ہوں نا، چونکہ ابھی نئی نئی رسالت ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا اللہ، مگر، من ظالم، جس نے ظلم کیا، ثم بدل، پھر بدل کر، حسنن، نیکی کی، بعد سوء، برائی کے بعد، ثم بدل حسنن بعد سوء، پھر برائی کے بعد بدل کر نیکی کی، برائی چھوڑ دی، اس کی جگہ نیکی شروع کر دی۔ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک میں بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جو اللہ ہے نا، یہ مستثنی منقطع ہے، یعنی پچھلے جملے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ الگ ایک بات کی گئی ہے گناہ گاروں کے لیے خوشخبری۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ جو ہے یہ عام اللہ ہی ہے، مستثنی متصل ہے، اس کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق انہوں نے بنایا، جیسا کہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 16 میں ہے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب مجھ سے ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، مجھے معاف کر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ غالباً موسیٰ علیہ السلام کے دل میں وہ ڈر بھی تھا کہ پتہ نہیں اب مجھے اس کی کوئی سزا ملنے لگی، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام شاید بھاگے ہوں۔ تو ویسے بھی پہلی وحی تھی، تو ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلی وحی کے دوران خوف زدہ ہو کر گھر بھاگ گئے تھے نا، اللہ پاک نے یہاں یہ بتایا کہ اے موسیٰ میرے پاس ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر کسی سے فی الواقعہ غلطی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اسے تو ڈرنا ہی چاہیے میرے پاس بھی۔ وَأَدْخِلْ، اور داخل کر اور ڈال، یادا کا اپنے ہاتھ کو، فی جیبک، اپنے گریبان میں، اپنے گریبان میں ڈال، تخرجو، وہ نکلے گا، بیضاء، سفید، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے۔ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر برس کی بیماری تھی، جلد کی بیماری تھی، تو اللہ پاک نے تردید فرما دی۔ وہ تورات میں جو لکھا ہے وہ لوگوں نے چونکہ تورات میں تبدیلیاں بھی تو کر لی ہیں، تورات میں ابھی بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر برس کی بیماری تھی۔ اللہ پاک نے اس کی کریکشن کر دی ہے اس تحریف شدہ تورات کی، فرمایا من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، کوئی عیب نہیں تھا ہاتھ میں، صحیح سلامت چمکتا ہوا باہر نکل آیا۔ فی تسع، یہ دو نشانیاں ہو گئیں، ایک لاٹھی پھینکی سانپ بن گئی، دوسرا ہاتھ کو گریبان میں ڈالا تو وہ چمکتا ہوا باہر نکل آیا۔ فی تسع آیات، 9 نشانیوں میں، یہ 2 نشانیاں ہیں، فی تسع آیات، 9 نشانیوں میں، یعنی ٹوٹل 9 نشانیاں دی تھیں جن میں سے 2 یہ ہیں۔ ان 9 نشانیوں کی تفصیل
سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 میں موجود ہے۔ فی 9 آیات، 9 نشانیوں میں، یعنی 9 نشانیوں کے ساتھ، یہ 2 نشانیاں بھی 9 نشانیوں میں ہیں، اور ان کو لے کر کہاں جانا ہے؟ الی فرعون و قومہ، فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ انہم بلا شبہ وہ کانو تھے قوما فاسقین، نافرمان لوگ، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ فلما، تو جب، جاءت، آ گئیں، آ پہنچی، ہم ان کے پاس، آیاتنا ہماری نشانیاں، مبصرتن آنکھیں کھول دینے والی، یا بڑی روشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب ان کے پاس آ گئیں ہماری نشانیاں، مبصرتن آنکھیں کھول دینے والی یا روشن، ویزیبل سائنس، قالوا انہوں نے کہا، ھذا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے، واضح جادو کہہ دیا۔ وجاہدوا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وجاہدوا، اور انہوں نے انکار کر دیا، دے ریجیکٹڈ، انہوں نے انکار کر دیا۔ جاہدوا کا معنی ہوتا ہے کہ علم ہونے کے باوجود بھی کسی چیز کے بارے میں کہ یہ صحیح ہے پھر بھی اس کا انکار کر دینا۔ وجاہدوا، اور انہوں نے انکار کر دیا، بہا، ان کا، وجاہدوا، اور انہوں نے انکار کر دیا، بی کا، ہا، ان نشانیوں کا، آیات کا، واستیقنت، وہ حالانکہ، استیقنت، اچھی طرح یقین کر چکے تھے۔ استیقنت، استیقنہ میں زائد حروف ہونے کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ استیقنت، اچھی طرح یقین کر چکے تھے، ہاں ان کا، انفسہم، ان کے دل، ان کے اندر، ان کا اندر جو تھا یا ان کے دل، وہ اچھی طرح یقین کر چکے تھے کہ یہ واقعی معجزات ہیں، یہ جادو نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے وجاہدوا بہا جو ہے اس کا آگے اگلے الفاظ کے ساتھ تعلق ہے، ظلمن و علوا، یہ انکار انہوں نے کیوں کیا؟ ظلمن، ظلم کی وجہ سے، و علون، اور تکبر کی وجہ سے، ظلم کرتے ہوئے، سچ کو جھوٹ کہہ دو تو یہ ظلم ہی ہے نا، اور علون، وہ بلندی چاہتے تھے، وہ اقتدار چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، اور انہوں نے کہا بھی تھا ان کو کہ ہم تمہیں اپنے جیسے آدمی ہونے کے باوجود نبی رسول مان لیں، حالانکہ تمہاری قوم تو ہماری غلام ہے۔ فانظر، پس دیکھیے، اے دیکھنے والے دیکھ، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی اور حوصلہ ہے، اور ہر انسان کو، فانظر، پس دیکھ، کیف کان، کیسا تھا یا کیسا ہوا، عاقبۃ، اینڈ، انجام، المفسدین، فساد کرنے والوں کا، پس دیکھ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ان کو، فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ پاک نے تہس نہس کر دیا، غرق کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اور ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور ان کو اللہ پاک نے رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کرام کی تعلیمات پر ایمان رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عاجزی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔